گوہار لگا رہے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں، ہم بڑے مصیبت زدہ ہیں، ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کے قانونوں کو توڑا تھا، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس گرمی سے ہمیں نجات دلا دو، اس میدان محشر کی گرمی سے ہمیں بچا لو۔ محترم سامعین و حاضرین، آخر میں تمام لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ رسول جس کی پیروی کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، وہ رسول جس کی اطاعت کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، وہ رسول جس کی محبت کے نعرے تو ہم لگایا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں محبت کا دھرم نہیں نبھایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرۃ عین بالصلاۃ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں مجھے سکون پہنچانا ہے، مجھے ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ اتعلمون، اب کیا تم یہ جانتے ہو کہ مجھے سکون کس سے ملے گا؟ قرۃ عین بالصلاۃ، مجھے سکون نمازوں سے ملے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی رسول کی بارگاہ میں پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی اور وہی رسول میدان قیامت میں ہمیں اس میدان قیامت کی گرمی سے نجات دلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سوچے کہ انسان کے لیے کس طریقے سے چیزیں فرما دی، ہمارے عیش و آرام کے لیے تمام چیزیں فرما دی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری حقیقت کچھ نہیں تھی، مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اس کے باوجود بھی میں نے تمہارے اوپر اشرف المخلوقات کا تاج رکھا، تمہیں مخلوق میں سب سے اشرف بنایا۔ آپ غور کریں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جسے ہم پیروں کے نیچے رون دیا کرتے ہیں، اور اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پہنچا دیا اور اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پر سجا دیا۔ محترم سامعین و حاضرین، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے عیش و آرام کے لیے میں نے کیا کیا نہیں بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں انسان کتنا پریشان ہو جایا کرتا ہے، دنوں رات محنت و مشقت کر کے تھکن محسوس ہونے لگتی ہے تو انسان سو جایا کرتا ہے، اور سونے کے بعد جب اٹھا کرتا ہے تو تمام تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ اگر یہی نیند اللہ تعالیٰ نہ بناتا تو کس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے، کس طریقے سے ہم اپنی تھکن کا چھٹکارا ڈھونڈتے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز نہیں بنایا؟ اور پھر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا کہ دن میں جاؤ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے، وہ آسمان بڑے مضبوط ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر تمہارے لیے ہم نے کیا بنایا؟ اسی آسمان پر ایک روشن چراغ لگا دیا، ایک سورج لگا دیا جس میں تم اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیا کرتے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر قرآن نے کہا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اسی آسمان سے جب تمہیں بارش کی کمی محسوس ہوئی، پانی کی کمی محسوس ہوئی، اب تمہارا کوئی سہارا نہ رہا، اسی آسمان سے ہم نے تمہیں موسلادھار پانی دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے پانی تو برسا دیا، اب کوئی ذات ہے ایسی جو زمین سے پودے اگا سکے میرے سوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں، باہر سے اناج پہنچا کرتا ہے، باہر سے گیہوں جاتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، تو اللہ فرماتا ہے کون سی ذات ہے ایسی کہ جس نے زمین سے پیڑ پودوں کو اگایا؟ پھر تمہارے لیے اسی زمین سے ہم نے پیڑ پودے اگائے۔ محترم سامعین و حاضرین، ایک انسان کے لیے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف مٹی کا وجود تھا، مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں اس ادنا انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ آپ غور تو کریں، قرآن کے پہلو میں تو آئے،
قرآن کے فرمودات کو بھی تو دیکھیں، قرآن میں جھانک کر بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اسی سے ہم نے تمہارے لیے باغات اگائے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور تمام گھنے باغات جو تم دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارش سے پیدا کیا۔ محترم سامعین و حاضرین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اپنی تمام نعمتوں کو ذکر کر دیا اور فرما دیا کہ اے انسان تو دیکھ لے، تیرے آرام کے لیے میں نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، تمام کائنات کو منور کر کر رکھ دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، ایک سورج بھی لگا دیا کہ جس کی روشنی میں رہ کر تو اپنے کاموں کو انجام دے سکتا ہے، تیرے لیے راحت کے لیے جب تو تھکن میں ہو نیند کو بھی بنا دیا۔ اس کے بعد ان تمام نعمتیں تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنی آنکھوں سے صبح و شام ان کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ نعمتیں دیکھ کر غفلت میں نہ پڑ جانا، اس دنیا میں رہ کر اسی کا نہ ہو کر رہ جانا، یہ بھی یاد رکھنا۔ ان تمام نعمتوں کو ذکر فرمانے کے بعد فوراً قرآن نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے، میں نے تمہاری خاطر کیا کیا نہ کیا اور تم میری خاطر سب چھوڑ دو۔ محترم سامعین، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ قرآن نے کہا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا کوئی وقار نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو میں نے چند دنوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر یہ فنا ہونے والی ہے۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن کو یاد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور پھر معاملہ ہوگا کیا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، جس پر تم فخریہ انداز میں چلا کرتے تھے۔ اور اس نامراد انسان کو، اس مغرور انسان کو اس دن ہوش آ جائے گا اور پکار اٹھے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا کہ اے پروردگار اس زمین کو ہو کیا گیا ہے۔ تب اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی کہ اب تمہیں میری بارگاہ میں حاضری کا وقت ضرور ملے گا، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے، میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھو آج میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے لوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے ہلنے نہ دے گا کہ جب تک 5 سوال نہ پوچھے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بہت مستی کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، اب ذرا یہ تو بتاؤ جو تمہیں اتنی پاورفل زندگی دی، تمہیں تو آزادہ کیے، روشن آنکھیں دی۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مساوی طریقے سے فرمایا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ نہیں ہوتا، ایک آنکھ ہوتی ہے اور ایک آنکھ نہیں